جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابہ دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم درود و اسلام پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. قابل صد احترام پیارے عزیز بھائی اور عزیز پیارے بچوں، قرآن مجید فرقان حمید سے علیہ السلام 22 پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کا آخری حصہ آج ہم نے ایک دوسرے کے سامنے تلاوت کیا اور سنا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ رجب شریف ہے اور اس ماہ مبارک میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت ایک قول کے مطابق 13 رجب کو ہے. اس مناسبت سے الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی غلامی اور نمائندگی پیش کرتے ہوئے آج کی معروضات حضرت مولا علی کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے بارے میں چند اہم اور ضروری گزارشات آپ بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے اس نیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت مولا علی کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ کریمہ سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں پر اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے. میرے عزیز بیٹوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ کریم جل جلالہ و اعظم شانہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ کریم جل شانہ نے ارادہ فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت،
کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ سے ہر قسم کی رجس، نجاست و غلاظت کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک کرے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اسی آیت کریمہ کو ہم نے حضرت سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل سننے میں تلاوت کیا، اور آخری جو اس آیت کریمہ کے الفاظ ہیں کہ 2 دفعہ رب کریم نے طہارت کا لفظ استعمال فرمایا، یطہرکم تطہیرا، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو ایسا پاک کیا کہ جس کی نسبت اس خاندان سے ہو جائے اللہ اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ تو مولا علی کریم وہ ہستی ہیں جن کے لیے ہم یہ ان الفاظ قرآنیہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ گویا اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں رب نے اپنے علی کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے کہ میرا علی ہر خطا، ہر گناہ، ہر عیب سے پاک ہے، اور تطہیرا، جو بھی میرے علی سے کامل منسوب ہو جائے، کامل نسبت حاصل کر لے، تو گویا مالک کریم اسے بھی یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ مولا علی کے برکتوں سے اس شخص کے بھی ہر گناہ و خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم اور اہم ترین معاملہ ہے حضرت مولا علی کی محبت والا کہ جسے یہ نصیب ہو جائے وہی شخص طہارت کاملہ حاصل کر سکتا ہے، اور اگر مولا علی کریم کی محبت نہ میسر آئے تو پھر کبھی بھی ساری زندگی کی نمازیں، روزے، عبادات ادا ہوتے رہیں، لیکن اگر دل میں حضرت علی کریم کا بغض ہو، خدا نہ کرے، تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں۔ یہ علیحدہ عنوان ہے کہ حضرت مولا علی سے محبت کس شے کا نام ہے، یہ بھی اس پر بھی عرض کرتے ہیں، لیکن مستقلاً مسئلہ یہی ہے کہ حضرت علی پاک کی محبت ہی ایمان کی دلیل اور ایمان کی سند و ضمانت ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت انس فرماتے ہیں میں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم دونوں اور تیسرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تینوں بازار گئے، اور بازار سے ہم نے ایک خربوزہ خریدا۔ حضرت علی کریم ساتھ تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم گئے اور ہم نے، یعنی 3 صحابہ، حضرت انس، حضرت بلال اور حضرت مولا علی علیہم الرضوان، فرماتے ہیں بازار سے ہم نے ایک خربوزہ خریدا اور حضرت علی پاک کے گھر جا کے ہم نے اسے کاٹا کھانے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم نے اسے کاٹا اور کھانے لگے تو اس میں مٹھاس نہیں تھی، خربوزے میں مٹھاس بھی نہ تھی، اس کا ذائقہ بھی نہ تھا، اس میں مزہ بھی نہیں تھا، ترش اور بدمزہ اور بکبکا سا۔ تو حضرت علی کریم نے فرمایا کہ اسے بند کرو، رہنے دیں، اسے نہ کھایا جائے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب معاملہ ہے، ہم بڑی محبت سے لائے، ہم سفر کیا، اور پھر یہ نہیں سمجھ آئی کہ
یہ خربوزہ میٹھا کیوں نہیں؟ تو مولا علی کی عظمتوں پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا انس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں مٹھاس کیوں نہیں ہے، خربوزے میں مٹھاس کیوں نہیں ہے۔ حضرت علی کریم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو حضرت انس و حضرت مالک بن انس اور حضرت بلال پاک نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو خربوزے کے اندر کا معاملہ ہے، آپ کیسے بتاتے ہیں؟ گویا حضرت انس اور بلال کریم کا نظریہ یہی ہے کہ خربوزے کے اندر مٹھاس کیوں نہیں ہے، اسے اللہ کا کامل ولی علی جانتا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ الحمدللہ وہی ہے جو آج صدیوں بعد بھی اللہ پاک نے ہم اہل سنت و جماعت کو نصیب فرما رکھا ہے۔ میرے عزیز بیٹوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب حضرت انس کریم نے عرض کیا کہ یا علی پھر آپ بتائیں، تو حضرت علی کریم نے فرمایا میں تمہیں خود نہیں بتاتا، بلکہ میں تمہیں یہ مسئلہ اس زبان سے سناتا ہوں جس زبان پر اللہ وحی جاری فرماتا ہے۔ یعنی حضرت علی کریم نے فرمایا میں تمہیں یہ مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سناتا ہوں، اور فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان والی زبان عطا فرمائی کہ قرآن کریم میں اس شان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، فرمایا بے شک میرے محبوب ہم نے آپ کے دہن کریمہ میں یعنی منہ مبارک میں ایسی زبان عطا فرمائی ہے جس سے آپ کائنات کے مومنوں کو بشارات عطا فرماتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کا یہ مقام اور رتبہ اور شان ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا جو بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام زبان کریم سے عطا فرماتے ہیں الفاظ، تو زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، الفاظ پیارے خدا کے ہوتے ہیں۔ قبلہ صوفی عارف صاحب یہ جو شان والی زبان ہے، اس زبان سے کلمات نکلے۔ مولا علی کریم نے فرمایا اے میرے انس اور میرے پیارے بھائی بلال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خربوزے کے اندر مٹھاس کیوں نہیں۔ تو حضرات صحابہ نے، حضرت بلال پاک نے، حضرت انس نے عرض کیا کہ حضور آپ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اللہ تعالی جل شانہ نے کائنات کے انسانوں اور میوہ جات کو جب چاہا کہ انہیں نرمی، مٹھاس، اخلاص، محبت، خلوص، عزت، رتبہ، مرتبہ، کمال عطا فرمائے، تو اللہ نے انسانوں اور میوہ جات پر تجھ علی کی محبت کو پیش کیا۔ یہ پیر غلام قادر صاحب کتنے بڑے الفاظ ہیں۔ رب کریم کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم نے ساری کائنات کے انسانوں میں حضرت علی کی محبت کو پیش فرمایا، اور ساری کائنات کے میوہ جات کے سامنے مولا علی کی محبت کو پیش فرمایا۔ فرمایا اب جس جس بندے نے اور جس جس میوے نے میرے علی سے محبت کی، رب نے اسے مٹھاس عطا فرما دی۔ جی رانا صاحب مطلب یہ کہ خربوزے کے اندر اگر مٹھاس ہے تو وہ علی مولا کی محبت کی وجہ سے ہے۔
انسانوں کے اندر اگر نرمی، ملاحمت اور محبت ہے تو وہ مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یوں اسے آسانی کے ساتھ سمجھ لیں کہ کائنات ساری میں اگر کسی نعمت کے اندر، کسی شے کے اندر نرمی ہے، رحمت ہے، محبت ہے، مٹھاس ہے، سکون ہے، امن ہے، یہ ساری کی ساری کرم نوازیاں اگر ہیں تو یہ ساری رب نے اس کو عطا فرمائی ہیں جس نے مولا علی سے محبت فرمائی ہے۔ تو گویا ساری کائنات کے میوہ جات میں بھی اگر مٹھاس ہے تو مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یطہرکم تطہیرا، رب کریم فرماتا ہے میرے علی میں نے آپ کو تو مٹھاس، محبت، رحمت عطا فرمائی اور اتنی عطا فرمائی ہے کہ اب کائنات میں جسے حسن، رحمت، ملاحمت، کرم، برکت چاہیے وہ تجھ سے محبت کرے، تیری محبت کی برکت سے میں اللہ اسے بھی مٹھاس و محبت عطا فرماؤں گا۔ یہ معنی ہے یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے حضرت مولا علی شیر خدا کی برکتوں سے ساری کائنات میں برکتیں اور مٹھاس اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت مولا علی پاک کی محبت صرف انسانوں میں تو کیا، کائنات میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی کائنات کی حلال، طیب و طاہر نعمت میٹھی ہے تو گویا اسے بھی مٹھاس دی اللہ نے ہے، اور اس میں مٹھاس کا سبب مولا علی کی محبت ہے۔ تو میرے پیارے بچوں اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے الحمدللہ کہ حضرت مولا علی کا رتبہ رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ جی پیر اکبر صاحب کس قدر اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کی عزت بلند ہے کہ رب کریم نے ساری کائنات کو مٹھاس تقسیم فرمانے کے لیے حضرت علی مولا کو وسیلہ بنایا ہے۔ اور آج قوم کہتی ہے اللہ کے ولی یا بابے کوئی شے نہیں ہے، تو ہم ان سے یہی عرض کر سکتے ہیں کہ اگر تم نے احادیث کا مطالعہ کرنا ہی ہے تو پھر اس طرح کی احادیث بھی پڑھ لی جائیں جن میں اللہ اپنے نیک بندوں کے رتبے اور شان بیان فرماتا ہے۔ مالک کریم اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ رب کریم کی بارگاہ میں رب اللہ کریم اعلان فرماتا ہے میری بارگاہ کے لیے وسیلے اختیار کیے جائیں۔ اب ساری کائنات میں رحمت اور محبت و مٹھاس اور کرم کے لیے انسان تو انسان رہا جناب والا، حیوانات، شجرات اور اس طرح میوہ جات کے اندر بھی اگر مٹھاس ہے تو میرے رب نے مولا علی کو وسیلہ بنا کے یہ بتایا ہے کہ میں رب نے ساری کائنات کو نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اندر رحمت کا ذریعہ میں اللہ نے اپنے اولیاء اور بزرگان دین کو بنا دیا ہے۔ حضرت مولا علی کریم کی محبت تو پھر اب اگر معاشرے کے اندر غور کریں جناب والا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی جس بندے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ نرم مزاج ہے، جس بندے میں آپ دیکھیں کہ یہ سلیقہ مند ہے، صابر بھی ہے، جس بندے میں دیکھیں کہ جناب اس کے مزاج میں بڑی رحمت اور محبت والا معاملہ ہے، جس بندے کے اندر آپ دیکھیں کہ جناب اس کا حسن سلوک بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس بندے میں آپ دیکھیں کہ جناب یہ غیبت، بغض، حسد، لڑائیوں سے دور رہ کر اتحاد اور محبت فرمانے والا ہے، تو آپ جان جائیں اسے رب نے مولا علی کا فیضان اور برکت عطا فرما دی ہے۔
اور جناب والا پھر اگر آپ میں نے کہا کہ مولا علی سے محبت ہے کیا، تو پتہ یہ چلا مولا علی سے محبت والا نرم مزاج ہوتا ہے۔ چاچا لدتا صاحب حضرت علی نا پیار کرن والا، جہان نال پیار کرن والا ہویا کردا وے۔ حضرت علی نا محبت فرمان والا، خاندان دے افراد نا محبت فرمان والا ہویا کردا وے۔ حضرت علی نا محبت کرن والا، راستے صاف فرمان والا ہویا کردا وے۔ حضرت علی نا محبت فرمان والا، بندیاں نال محبت کرن والا ہویا کردا وے۔ پر ہن معاملہ بڑا عجیب ہے عمیر سعیدی صاحب، اس دور دے اندر سارے نالوں زیادہ مولا علی دی محبت دا ٹھیکہ انہاں چکے ہے جڑے اپنے آپ نوں ہی چھریاں نال جڑ جاندے نے۔ کتنا ہے جی سپیکر تو بند ہے نا اتلا، قاری صاحب بند کیتا جے نہ ہو جائے علی وچ ہی رہ جائے۔ یعنی اصل حضرت مولا علی سے محبت یہ ہے کہ اس میں نرمی آ جائے، محبت آ جائے۔ کیوں جی حافظ سمیع اللہ خان صاحب، تو اگر مولا علی کی محبت اسی کو ملے گی نا جس کے دل میں نرمی ہے، جیڑا اپنے آپ نو ہی کھلو جائے۔ دے مان 4.5 کیوں جی حافظ زین العابدین صاحب تے او پتہ یہ چلیا پر او حضرت علی نا محبت کر سکدا۔ مولا علی سے محبت کرنے کے لیے اختر باہو صاحب یہی مسئلہ آئے گا کہ جہاں آپ دیکھیں گے مولا علی کا حبدار آپ کو ملے، اس سے آپ کو اس کے ہاتھوں میں جناب والا خنجر یا چھریاں نظر نہیں آئیں گی۔ حاجی یوسف صاحب وہ اپنے آپ نو مارن والا نہیں ہوئے گا، بلکہ مولا علی سے محبت کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہو، مصطفیٰ سے بھی پیار کرنے والا ہو، اور اللہ کے بندوں سے بھی نرمی فرما کر محبت فرمانے والا ہو۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، معلوم ہوا یطہرکم تطہیرا، رب نے مولا علی کا فیض عطا فرمایا اس جماعت کو جس میں نرمی آئے، اس جماعت کو جس میں محبت آئے، اس جماعت کو جس میں پیار آئے۔ اب سارے جہان میں آپ مذہبوں کو بھی دیکھ لیں، مسلکوں کو بھی دیکھ لیں، ہم کسی کا آپریشن نہیں کرنے والے، ہم کسی کو گالیاں نہیں دینے والے، مگر یہ ضرور کہتے ہیں الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت اس لیے عزت اور شان والا ہے کہ اس میں نرمی بھی، محبت بھی، برکت بھی، امن بھی، سکون بھی، راحت بھی، رحمت بھی، اور یہ ساری برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ جن کے صدقے سے عطا فرمائی ہے وہ مولا علی کی محبت ہے۔ حضرت علی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بندوں کے ساتھ نرم رہے، بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والا ہو۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ جماعت کبھی بھی مولا علی سے محبت نہیں کر سکتی جو نام محبت علی کا لے اور چھریاں نال خود نو کٹ دھرے تے جناب خود نو ہی زخمی کر چھڑے حضور عاشق حسین صاحب، تو وہ کبھی بھی مولا علی کی حبدار جماعت نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی مسلک مولا علی کا حبدار نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کا حبدار چھریاں مارنے والا نہیں ہوتا، ماتم کرنے والا نہیں ہوتا، چہرہ پیٹنے والا نہیں ہوتا، سینہ کو بھی کرنے والا نہیں ہوتا۔ مولا علی سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے خدا سے بھی محبت کرتا ہے، مخلوق خدا سے بھی پیار کرتا ہے۔
حضرت انس کریم فرماتے ہیں ہمیں حضرت مولا علی نے خود فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بتایا تو پتہ یہ چلا حضرت علی مولا سے محبت اس شے کا نام ہے کہ بندہ نرم مزاج ہو۔ پر یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، نرم مزاجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف جناب والا قوم یا یہود و نصارہ بکواسات کرنے لگے یا ختم نبوت مصطفیٰ پر قوم جناب والا حملہ آور ہونے لگے یا صحابہ پاک حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی حضرت امیر معاویہ تک علیہم الرضوان صحابہ کی گستاخیاں عام ہونے لگے کہ بندہ آکھے جی نہیں میں تے جناب علی نا محبت کرنے والا مانا، میں تے بڑا نرم مزاجاں۔ اس طرح کی نرم مزاجی بھی نہیں چلنے والی۔ مطلب یہ جب اللہ کی توحید کے خلاف آواز اٹھے، جب اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھے، جب اللہ کے قرآن کے خلاف آواز اٹھے، جب اللہ کے دین کے دشمنی کے خلاف آواز اٹھے تو مولا علی کا عہدیدار وہی کہلائے گا جو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو جائے۔ ہاں یہ نہیں، یہ حکمتیں نہیں ہیں بھائی جناب اتنے ہاتھ بن کے آکھے بھائی جناب 30 لاکھ مولوی ہیں جنہیں شاہ جی تہاڈی بیعت کر لئی۔ یہ کون سی تم بیعتیں بتا رہے ہو؟ 30 لاکھ مولوی بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت تو یزید والی بیعت ہو سکتی ہے۔ میرے آقا حسین کے ساتھ جن 72 نے بیعت کی ہے وہ یہ 30 ہوں یا 22,000 یزیدی ہوں، ان سب پر میرے آقا حسین کا ایک حبیب بن مظاہر ہی افضل اعلیٰ ہے۔ لہذا اس طرح کی بیعت کبھی بھی اور اس طرح کی محبت اور نرمی یہ مولا علی کی محبت نہیں کہلائے گی۔ مولا علی کی محبت کا مطلب یہی ہے کہ عام روٹین میں دین کی تابعداری میں رہتے ہوئے، دین کی غلامی میں رہتے ہوئے، دین کی خادمیت میں رہتے ہوئے، دین کی اتباع میں رہتے ہوئے، دین کی اطاعت میں رہتے ہوئے اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو خذ العفو وامر بالعرف، پھر چاہیے کہ اس کی تبلیغ تو کی جائے لیکن نرم مزاجی اختیار کی جائے، خامخواہ فساد نہ کھڑا کیا جائے۔ لیکن جہاں آپ دیکھیں سمجھیں کہ اللہ کے دین سے غداری ہو رہی ہے، ختم نبوت اور آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات سے غداری اور بغاوت ہو رہی ہے، اور اعلانیہ طور پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اور عشاقان مصطفیٰ کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی لاشیں مسخ کی جا رہی ہیں، اور ان کی لاشوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور پھر تم کہو کہ ہم بیعت کرتے ہیں، تو یہ بیعت تمہیں کل پریشان کرنے والی ہے۔ بیعت اسی کی جائے گی جو بندہ خدا کا ہوگا، غلام مدینے والے مصطفیٰ کا ہوگا۔ لبیک تاجدار ختم نبوت جناب والا حضرت مولا علی کی محبت، حضرت مولا علی سے پیار ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھیں جناب، حضرت مولا علی کریم کی محبت اتنی اعلیٰ اور حضرت مولا علی کے عقائد اتنے اعلیٰ، مولا علی کے نظریات اتنے اعلیٰ۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں مولا علی جا رہے ہیں اور ایک جگہ بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، وہ لگتا ہے وہ مجمع میں 30 لاکھ بیعت والے دوڑنا اے سنو نا گل پھر سمجھ آتی۔ مولا علی کریم جا رہے ہیں نا، حافظ امیر صاحب گزر رہے ہیں تو بہت بڑا مجمع لگا ہوا، اور اکثر مجمع زیادہ لگتا بھی وہی ہے جہاں جھوٹ اور فسق و فساد فجور ہو۔ یہ پرسوں کی رات آپ نے بڑے بڑے مجمع دیکھے، کل صبح ٹی وی چلائیں تو جناب ہماری قوم جی ہیں جی قاری صاحب جنہیں جی گراؤنڈ پہنچے ہوئے ہیں، بھائی کیوں؟ کہتے ہیں جی سورج کی پہلی کرن دیکھنے کے لیے 2026 کا سورج طلوع ہونا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں جناب، پارکوں میں پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گراؤنڈوں میں حاجی صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی کیوں گئے؟ کہتے ہیں جی
سورج کی پہلی کرن دیکھنی ہے اس سے پہلے رات گزری، جیسے جیسے 12 رات کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر ٹی وی پہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جناب اب جو ہے نائٹ 12 بجنے والے ہیں، تو پھر جشن دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہیں اور سردی گرمی کی پرواہ نہیں ہے اور جناب جوش و خروش عروج پر ہے۔ اور پھر خبر آئی کہ جناب سارا آسمان جو ہے وہ آتش بازی سے جناب رنگین ہو گیا۔ حضور تمہیں کس جاہل نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب رات کو ساری رات جاگو اور آسمان پہ آگ سے سارا آسمان جناب رنگین ہو جائے؟ اس کا نظارہ کرنے کے لیے ٹی وی بتا رہے ہیں کہ جناب ہزاروں لاکھ لوگ دنیا میں جمع ہو گئے ہیں۔ حضور عرض یہ ہے کہ آسمان کو آگ سے رنگین کرنا مشرکوں کا کام تو ہو سکتا ہے، مجوسیوں کا کام تو ہو سکتا ہے، بددینوں کا کام تو ہو سکتا ہے، یہود و نصارہ کا کام تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا کام آسمان کو آگ سے رنگین کرنا نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ جناب صبح ہم سورج کی پہلی کرن دیکھنے کے لیے پارکوں اور گراؤنڈوں اور چھتوں میں پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں سورج چڑھنے سے پہلے جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو مسجد میں کتنے لوگ جمع ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ جمع ہوئے۔ تو میں بھی یہاں ہم نے بھی دیکھا روٹین وائز جو نمازی ہوتے ہیں، شکر ہے ہمارے وہ بھی پورے ہو شاید، وگرنہ عام روٹین میں یہی ہے کہ حضور ساری رات بھی 12 بجے تک آتش بازی کو تو دیکھا گیا، صبح سورج کی کرن کو تو دیکھا گیا، مگر بھائی کیا جی مبارک ہو جی اگلا چاند چڑھ گیا، اگلا سال چڑھ گیا۔ حضور اگلے سال چڑھ جانے کی مبارک تو دیتے ہو، پچھلے سال جڑی کمائی کی تھی ادا حساب کون کرے گا؟ سال جو گزرا اس کے اندر، لیکن آپ کہیں گے مولوی صاحب اسی حساب کیتا ہویا، حساب کیتا ہے سال کنا کاروبار کیتا، کنے پیسے کمائے، کنے پیسے گھاٹے چ گئے، کتھے اسی گئے ہیں، کتھے آئے ہیں، کیڑے علاقے دی سیر کیتی، کیڑا علاقہ باقی رہندا جمع کر رہے ہیں، اسی سارا حساب کیتا ہویا۔ یہ سارا حساب اپنی جگہ، مگر میرا رب جس حساب کی بات کرتا ہے اس کی طرف کب آئیں گے؟ میرے پیارے بیٹوں اور میرے عزیزوں، خدا کے لیے توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں کہا کرتا ہوں مولویوں کو توجہ کرنی ہے، سب سے پہلے پیروں کو توجہ کرنی ہے، سب سے پہلے گھر کے سربراہ کو توجہ کرنی ہے، اور وہ توجہ یہ ہے جس کا میرا رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ ڈرے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَلْتَنْظُرْ، دیکھو غور کرو، حساب کرو، احتساب کرو۔ یا اللہ کس شے کا؟ فرمایا نفس، اپنے دل دماغ کے ساتھ حساب کرو کہ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے لوگو، اور حساب یہ کرو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے قبر اور حشر کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ وہ حساب کون کرے گا؟ ہم نے سال پورا جناب والا پیسوں کا حساب تو کیا ہوگا، کاروبار کا حساب تو کیا ہوگا، مگر قبلہ شوکت صاحب اثر حساب تو یہ ہے کہ جانا تو قبر میں ہے ہی صحیح نا، 1000 سال زندہ رہے تو تب بھی جانا ہے۔ حضور تے ساڈے وچ تے 50 سالاں تو اتے بندہ ٹپ جائے تے بڑی غنیمت ہے نا جناب، تے جے گزر بھی جائے تے شودا بس ایویں آسرے تے ہی رہندا وے نا حضور۔ لہذا مہربانی فرماؤ، مہربانی فرمائی جائے، غور کیتا جائے، زندگی دا بھروسہ سادہ بھی کوئی نہیں نا۔ میرا رب فرماتا حساب کرو، اور اگر نہ حساب کیا تو پھر یاد رکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔
فرمایا اگر تم یہاں رہتے ہوئے اس حساب کو بھول گئے، نہ غور کیا کہ نمازیں کتنی ہیں، ہم نے قرآن کتنا پڑھا، ہم نے درود و سلام کتنا پڑھا، ہم نے ابا جی کا ادب کتنا کیا، ہم نے اماں جی کا حیا کتنا کیا، ہم نے استادوں کا احترام کتنا کیا، ہم نے شاگردوں کو سبق کتنا دیا، ہم نے سفید داڑھی والوں کا احترام کتنا کیا، ہم نے جوانوں کو برداشت کتنا کیا، ہم نے بچوں کو جناب والا شفقت والا معاملہ کتنا کیا، یہ نہ سوچا تو میرا رب فرماتا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ انساہم انفسہم، اگر یہاں تم اس جہان کی تیاری کو بھول گئے تو وہاں جا کر بھی تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں وہاں تیری رحمت ہمیں یاد کرے، تو فرمایا یہاں رہ کر تم اللہ کو بھی یاد کرو، مصطفیٰ کو بھی یاد کرو، خدا کے قرآن کو بھی یاد کرو، دین کی تابعداری کو یاد کرو، قبر میں بھی اللہ تمہیں یاد رکھے گا، حشر میں بھی اللہ تمہیں رحمت عطا فرمائے گا۔ مہربانی فرماؤ میرے ویرو، میرے بھائیو، میرے بیٹو، کوئی بھروسہ نہیں ہے جناب جوانی میں آئے، کوئی پتہ نہیں ہے بڑھاپے میں آئے، کوئی پتہ نہیں ہے بچپن میں آئے، بھروسہ نہیں ہے سانس کا بھی، لہذا مہربانی فرمائے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ میرا رب فرماتا ہے قیامت کے میدان میں جن کا حساب آسان کیا جائے گا وہ واپس اپنے رشتے داروں میں جائیں گے مسرورا۔ ابا پوچھے گا ہاں بھائی سنا، آکھے گا ابا جی میں بڑا خوش آیا ماں، ماں پوچھے گی پترا سنا، آکھے گا اماں جی میں بڑا راضی آیا ماں۔ مسرورا خوشی وہاں اسی کو نصیب ہوگی جو یہاں رہ کر رات 12 بجے آسمان پہ آگ نہ دیکھے، صبح سورج چڑھنے کی پہلی کرن ہمیں دیکھے تھے ہمیں نہ دیکھے، وہاں اسے خوشی ملنے والی ہے جو یہاں پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے رب کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے خدا کو بھی راضی کرے، میلاد والے مصطفیٰ کو بھی راضی کرے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت۔ تو اصل حقیقت کی طرف بڑھے، حقیقت کی طرف آئیں، وگر اس طرح کب کتنے سال تقریباً 53 سال تو میری عمر ہونے کو ہے یا ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اس وقت اتنا زیادہ تھا نہیں، اس لیے میں کنفر ہو سکتا 153 سال ہو گئی ہوگی، یہ بھی کوئی پتہ نہیں، سانو پتہ ہی کوئی سیدھی گال ہے نا، ہمیں بندہ آکھے اینی ہو گئی کوئی پتہ نہیں صحیح، لیکن جو بتاتے ہیں بزرگ والدین یا باقی تو اس حساب سے شناختی کارڈ میں تو میری ابھی خیر صلاح کوئی 48-49 سال ہے، میں تو انہوں زیادہ دس رہا کیونکہ ساڑھا عام عادت ہوندی تھوڑی عمر دسن دی، زنانیاں وچ بھی تے ہن بندیاں نوں بھی یہی عادت ہے۔ عبدالحفیظ بٹ صاحب ہن ساڈا مزاج بھی انجی ہے بھائی یہ عمر کوئی نہیں دسنی، بات تے عمر خیر نال پتہ لگدا بھی نہیں، بندہ 91 سال دا ہوے نا تے کالک سر تے داڑھی نوں لا لوے تے او بھی آکڑ کے ٹردا بھالی میں 21 سالاں دا اج میں ساڑھے پتر بیٹھے اللہ انہاں دی جوانیاں سلامت رکھے، یہ تو ہوئے نا جوان جی تے انہیں کو نہیں چلو خیر صلی اللہ لائی آؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ بہرحال بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کب ٹھوش ہوئے۔ ایک حدیث شریف لکھی امام ابو سعید سلمی رحمہ اللہ نے، شرح برزخ کتاب ہے بہت بڑی عربی کی، اس کتاب میں ایک حدیث شریف لکھی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کسی مسلمان کی میت کو لے کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو فرمایا اس کے ساتھ بندے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بندہ بڑا کمال تھا، اس نے بڑا مال چھوڑا، بہت کچھ کر گیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اتنے مکان دے گیا، اتنا یا انہیں سامان دے گیا، بڑی بڑی گاڑی اپنی اولاد، اس نے جناب مثلا میرے لیے کہا جائے کہ جناب مولانا صاحب چکوال تو آئے سی 30 سال پہلو تے انہوں کو جناب تھوڑی جی ایک موٹر سائیکل ہے ایسی شروع تو یا سائیکل سی تے انہوں کو جناب رب نے بڑا کرم کیتا تے گڈی بھی انہوں نے اپنے پترہ نو دے دیتی، گھر بھی جناب انہوں کو ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بات، اور اکثر جنازوں
کے ساتھ ہوتی ہے، جن کے آباء و اجداد بہت کچھ دے جاتے ہیں تو باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں میرے سمیت سب کو فکر کرنا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں حافظ یوسف صاحب کہ اس نے اپنے خاندان کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، حضور فرماتے ہیں اسی جنازے کے ساتھ اللہ کے فرشتے چل کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں پچھلوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو یہ دے کے جا رہا ہے، فرشتے دوسرے کو کہتے ہیں یہ پچھلوں کو تو بہت کچھ دے کے جا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے۔ ہاں جی انور صاحب، جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے۔ اور وہاں جب پہنچے کہ کدی تسی تکیا ہوئے پتر آکھے بے نہیں ابے میرے واسطے سارا کچھ کیتا تے ہن ابے دی قبر وچ میں پہ جانا، او چلو تھوڑی دیر ہی صحیح پہلے سچی گل جڑے دور ہی زندہ یہ قبر والے بیچارے قبر کھٹ کے پتر تو اتوں بھی ویکھ کے تون پیچھے کر کے ویکھدا انج رہندا صاحب ابے دی قبر کھٹی تے انج بھی نہیں ہوندا، وجود پیچھے کردا تون ڈنگی جی اگے کر کے پھر پیچھے ہٹ جاندا، ہائے اوکھی جاوے پترا اے ابا اج جلیا تے ٹور پترا بھی جانا اوتھے، اتھو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ لہذا مہربانی فرماؤ اس اعتبار کبھی فکر اور غور کرے، 2025 تھا 26 آ گیا، اس حسابوں میں لگے ہمارے ملک کو بنے 47 سے اب اللہ مطلب خیر فرمائے اتنے سالوں سال گزر گئے، ہماری کون ہر سال کہتی ہے اور ساری وہ ہماری حکومتیں ہوں، عوام ہو، حکومت والی پارٹی والے ہوں، دیگر ہو، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات ہم خود سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، فی نفس ہی ہر شخص جانتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے عزیز جوان بیٹو مہربانی فرمائیں قبر کے اندر جس وقت پتر تے ابا نال کوئی نہیں جا رہا تے پھر نواز شریف تے شہباز شریف تے پی ٹی آئی تے نون لیگ تے فلانی آئی تے ڈھنگنی گئی، اس نال جانا تے نال جانا نماز نے، نال جانا اللہ دے قرآن نے، نال جانا اچھے اخلاق نے، نال جانا ابا جی اماں جی دی تابعداری تے وفاداری نے، نال جانا اللہ دے گھراں دی رونق تے آبادی نے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس سے تو آپ میرے بیٹے اور بھائی ایگری فرمائیں گے نا، حضور کی ساری رات جاگ کر دیر تک رات کو جاگ کے جناب نائٹ وہ جو نیو ایئر نائٹ منانے کا فکر اور خیال ہے، وہ تو رات کو ہم نے دیکھا کہ آتش بازی کہاں ہوتی ہے، فائرنگ کتنی ہے، کتنی کرنی ہے، اور فجر کا سورج دیکھنے کی فکر تو تھی مگر عشاء کی نماز پڑھنے کی فکر کتنوں کو تھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فکر کتنے لوگوں، اور خوش قسمت ہیں وہ بچے، خوش قسمت ہیں وہ بابے، خوش قسمت ہیں وہ جوان، خوش قسمت ہیں وہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں کہ جو 2025 کی آخری دن اور رات بھی رب کی عبادت میں تھے، 26 کا پہلا دن آیا تو تب بھی عبادت میں، پھر تو بنتا ہے، پھر تو مبارک، اور اچھا پھر ہم اس میں الجھ جاتے ہیں اے سال جڑانا اے عیسائیاں دا مسلمانہ دا ہے ہی نہیں، اس میں مبارک نہیں دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے جہاں اور بھی ہیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں، یہ عیسائیوں کا ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، یعنی ہندی میں ہندو سے شروع ہو تو وہ ہندی میں ہندو کا سال شروع ہوگا، ہمارے ہاں یہ جنوری سے شروع ہوگا تو عیسوی سال شروع ہوگا، اسلامی سال محرم شریف سے شروع ہوگا، تو بھائی اس میں مبارک دینی چاہیے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے جس کوئی کھٹی چنگی کیتی وہ مبارک دے لگے، جس کا پورا سال نمازیں پڑھتے ہوئے گزرے، پورا سال کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے، پورا سال ابا جی کی تابعداری میں گزرا ہو، پورا سال اماں جی کی خدمت میں گزرا ہو، پورا سال مسجد کی رونق بنتے ہوئے گزرا ہو، پورا سال روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ رب کریم کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرا ہو، وہ مبارک دے بھی صحیح لے بھی صحیح کہ بھائی مبارک کا مطلب یہی ہے، مبارک کا لفظی معنی ہے اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔
مبارک کا مطلب ہے اللہ تجھے برکت دے۔ 2026 چڑھیا سارا دن مبارک ہوئے کیڑی گل دی مبارک دیتی جی، کوئی سمجھے بھی ہے وہ؟ 2025 میں فلمیں دیکھتے تھے اللہ اور برکت دے، استغفر اللہ 2025 میں ایک دیہڑے مسیحی نہیں بڑے، 26 بھی یہی کام جاری رہے، مبارک ہو گئی، یہ بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے حضور۔ مبارک تو اسی کو بنتی ہے کہ بھائی 2025 تیرا اس طرح نماز روزے قرآن دین کی تابعداری میں گزرا، اللہ تجھے اور برکت دے کہ 2025 میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب 2026 چڑھا، تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دے، مبارک ہو اللہ تجھے اشراق کی بھی سعادت عطا فرما دے۔ 2025 میں آدھا سپارہ پڑھتا تھا، 26 اللہ تجھے برکت دے کہ آدھا پڑھنے والے تو پورا سپارہ پڑھنے لگ جائے، تو تب تو مبارک کوئی بنتی ہے۔ مگر مستقل مسئلہ یہ کہ منٹلی طور پہ ہم مبارک کا معنی ہی سمجھے تو تب یہ ہمارا حال تو یہی ہے نا، نیک خیریت، آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، کیا خیال جے؟ ہاں آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، مطلوب دا معنی بھی چاہنا ہی ہے تے اگے چاہتا ہوں، یہ کی مطلب ہے؟ ہاں جی حافظ سکندر صاحب تے ساری قوم لکھ دی آ رہی، پچھے دور جیسی خط پڑھ دے رہے ہیں، لکھ دے رہے ہیں، کیوں شاہ جی یہ بھی چل رہا ہے خیریت مطلوب چاہتا ہوں۔ او بھائی مطلوب کا مطلب بھی چاہنا ہی ہے۔ میں جناب آپ سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرتا ہوں، قبلہ حفیظ صاحب بہت زیادہ استفادہ حاصل کرتا ہوں۔ او بھائی استفادہ دا مطلب بھی حاصل ہی ہے، حاصل بھی پہ کرنا، لیکن اس طرف ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس لین تے چل پہ ہیں بس چلی جاؤ تے دوڑی جاؤ بجی جاؤ، یہ نہیں ہے یار، کچھ تھوڑا سا غور کرے۔ قومیں ترقی تبھی کرتی ہے جب وہ فکر کرے، قریدے مسائل کو غور کریں، فکر کریں۔ میرے بیٹوں خاص کر جوان بچوں سے اور اکثریت میں آپ تشریف فرما ہیں، یہی عرض ہے کہ تھوڑا غور فرمائے ہم اپنی زندگی کو کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ چھوڑے مولویوں کے چکروں کو بھی، آپ کو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں جو دین دیا نا، نعیم یوسف صاحب یہ دین فطرت کہلاتا ہے۔ بھائی دین فطرت کا معنی بھی سمجھتے ہو تو حضور دین فطرت کا مطلب یہ ہے، عام سیدھی سی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ بیٹوں اور بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، دین فطرت کا مطلب کیا ہے؟ سادی مثال یہ ہے، آپ ایک دین کا مسئلہ لیں، نہ کسی مولوی سے پوچھے، نہ کسی مفتی سے پوچھے، نہ ابے نہ اماں کسی سے کچھ رہنمائی نہ لیں، ایک لمحے کے لیے چند لمحات کے لیے مسئلہ دین کا سامنے رکھیں، عقل کو اس پہ لگائیں اور دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان۔ عقل آپ کی جو بتائے نا کہ یہ فائدہ ہے اس کام میں، آپ سمجھ جائیں وہی دین ہے اور وہی اصل ہے۔ مثلا آپ لیں جمعے کی نماز پڑھنے کو، یا کوئی مولوی شولی میں تقریر کرا نہ کرا، کوئی اور بتائے نہ بتائے، آپ سب بیٹے اور بھائی سامنے رکھے کہ جمعے کی نماز میں فائدہ ہے کہ نقصان، کی خیال جائے؟ مجبوراً تو نہیں نہ آئے بیٹھے، کوئی آپ مطلب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، قرآن کریم فرماتا ہے جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو تو جمعہ پڑھو، حضور فرماتے ہیں جمعے کا دن عید ہے جمعے کی نماز پڑھو، حضور فرماتے ہیں ایک جمعے کی نماز پڑھی تو دوسرے جمعے تک درمیان میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری حدیثیں ہیں نا، آپ ان حدیث کو بھی ایک موقع کے لیے سائڈ پہ رکھے، قرآن مجید کی آیت کو بھی ایک لمحات چند لمحات کے لیے روکیں۔ عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، حدیث پڑھی ہی نہیں ہے، اور بھائی میرے رب کریم نے ذہن عطا فرمایا، عقل دیا، سوچیں کہ جمعے کی نماز پڑھنا فائدہ ہے کہ نقصان، تو کیا فتویٰ دیتا ہے آپ کا مفتی؟ اس کو کہتے ہیں دین فطرت، یعنی اللہ کریم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ عقل کے اتنے قریب ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ آپ لیں اور اسے آپ عقل کے سامنے لائیں اور مفتی عقل سے وہاں فتویٰ لیں تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کام صحیح ہے یہ برا ہے۔ شراب پینے کو آپ لے لیں، بڑی لوگ مطلب ہے بے حیائی اور برائی کرتے ہیں، بڑی موج سے پیتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں 20-30 سال شراب
شرابی سے تنہائی میں پوچھے شراب پینے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، خدا کی قسم آپ کو بتائے گا کہ بابا جی نقصان ہے، اس لیے کہ رب نے جس شے کو حرام کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب 12:7 میں ارشاد فرمایا شراب حرام ہے، تو بھائی پینے والا 30 سال پینے کے بعد بھی اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اس میں فائدہ ہے کہ نقصان، وہ کہتا ہے جی نقصان ہے۔ حضور یہی دین فطرت ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو میں کہتا ہوں 2025 26 2001 2 3 4 5 6 7 20 21 30 جہاں تک بھی چلے جائیں تو آپ ذرا عقل کے سامنے لائیں کہ جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، مسجدیں ویران ہیں، مدرسے برباد ہیں، قرآن کی تلاوت کا شوق کوئی نہیں ہے، ابا جی کی عزت محفوظ نہیں ہے، امنا جی کا ادب کوئی نہیں ہے، دوستی یاری لالچ سے خالی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے میں جناب لالچ اور اس کے علاوہ کوئی یاری اور تعلق نہیں چل رہا ہے، تو عقل سے سوچے گی سارا ٹھیک چل رہا ہے، اپنے آپ ہی مفتی آکھے گا نہیں بھائیا بھائی صحیح کب ہونا ہے، تو جواب آئے گا الحب للہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ سبحان اللہ، زور سے فرمائیے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، فرمایا بندوں میں سے بندے ہیں سارے نہیں ہیں، من بادیہ ہے نحو کے اصول میں، فرمایا من الناس بندوں میں سے بعض بندے ایسے، بعض خوش قسمت ایسے یشری نفسا وہ اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات بیچ دیتے ہیں، اپنے عرائض و عزائم کو بیچ دیتے ہیں، اپنے خیالات کو روک لیتے ہیں، اپنے ارادوں سے باز آ جاتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، فرمایا ابتغاء تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈا کرتے ہیں کس شے کو، کہا مرضات اللہ، ہر حال میں وہ اس عمل کو ڈھونڈتے ہیں جس عمل کے کرنے سے ان پر ان کو پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کے قرآن کے فیصلے، عقل بھی یہی کہتی ہے دنیا میں ہم آئے کس لیے آئے، مقصد حیات کیا ہے، بہرحال عرض مولا علی سے محبت یہ ہے کہ بندہ دین کا تابع دار، اور مولا علی سے محبت نہیں تو بندہ ایمان والا ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں لوگوں ایسے آپ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کی تو فکر بھی عظیم تھی نا، اہل بیت علیہم الرضوان کی شان بھی وراء الورا تھی، بات ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کریم فرمانے لگے لوگوں لکڑ کو دیمک سے بچاؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا جانتے ہو نا لکڑ کو جب دیمک لگ جائے، مخصوص کیڑی یا کیڑا جو لکڑ کو کھا جاتا ہے، سارے جانتے ہیں، یہ تو ہم اب ادھر ہمارے ہاں پوری ایک مارکیٹ ہے دیمک کی، ساری سیر پہ وہ سپرے لا لا کے تو دوائیاں لا لا کے تو کیوں جی رانا اشتیاق صاحب بھائی جی ایہو جی دوائی تکڑی تو تکڑی بناؤ، اب تو فصلیں ساری سپرے ہو رہی ہیں، دیہاتوں میں کوئی زمین پہلے اسی ہاڑی، میں خود زمیندار ہاں، ہاڑی سامنے 6 مہینے بعد فصل لئی دی اسن تے صحت مند، ہن اسی دوسرے مہینے 1.5 مہینے فصل تیار ہو گئی تے ککڑی تہاڈی جیڑی او 45 دیہڑے مرغی فارم بھی اسی بنایا، او بھی اسی سارا اندازہ کیتا 45 دیہڑے میں یا تر جانا یا مر جانا ہے جی، 45 دیہڑے جی لگ گیا کام تا چنگا بھلا فائدہ، 3 تے 7 لاکھ روپیہ بھی فائدہ، تے جو ڈوبن لگو تے 9 لاکھ دا نقصان ہے۔ تو یہ سارا کہتے اس کو کیا ہے جی جوا جی، بالکل ویسے لگتا زہری ایسے ہی ہے، بہرحال حالات ہمارے ایسے ہیں، لیکن عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ دیمک سے بچنے کے لیے دوائیاں، تو مولا حضرت عبداللہ بن عباس کریم فرماتے ہیں بھائی دیمک سے گھروں کو یا لکڑوں کو بچاؤ، دیمک کھا جاتی ہے۔ صحابہ کی عظمتوں پر قربان اور باری جائیں، صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا عبداللہ ایک مسئلہ بتائیں، لکڑ کو دیمک لگے تو لکڑ ختم ہو جاتی ہے، تو اگر اس دیمک سے لکڑ کو بچا لیں تو لکڑ سلامت رہتی ہے، تو کوئی ایسا سپرے، کوئی ایسا علاج ہے
کہ گناہگار ہو 30 50 60 70 سال کا تو وہ سپرے کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. ہے جی فکر ہے نا, کیسی فکر ہے سانو تو بھی ہے میں گناہ بخشے جان. کوئی فکر ہونی چاہیے نا پتروں بھائیو, فکر ہونی چاہیے. صحابہ کی یہ فکر ہے, صحابہ کتنا پیار. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی سپرے کی قسم ہو, کوئی کوالٹی ہو, کوئی جناب کتنی مقدار ہو, کس قدر نہیں. انہوں نے کہا حضور لکڑ کا دیمک بالکل صحیح, لکڑ کو بھی بچانا چاہیے, پر اصل وہ دیمک جو ہمیں گناہوں سے, اصل وہ سپرے جو ہمیں گناہوں سے بچائے, وہ کوئی سپرے, وہ کوئی علاج, وہ کوئی میڈیسن, وہ کوئی دوائی جس سے ایسا سپرے ہو کہ بندے کے گناہ جل جائیں, بندے کے گناہ سڑ جائیں, بندے کے گناہ ختم ہو جائیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عظمتوں پر باری جائیں. آپ نے فرمایا ہاں ایسا سپرے ہے جو کریں تو سارے گناہ. 12واں پارہ سورۃ ہود ہے. رب کریم فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یا عبداللہ یہ بتائیں وہ سپرے کون سا ہے, وہ علاج کون سا ہے, وہ دوا کون سی ہے جو اگر بندہ کر, حالانکہ وہ لوگ تھے جنہیں رب نے گناہوں سے حفاظت عطا فرمائی ہے. صحابہ پاک میں اور اہل بیت میں کوئی شخص بھی گناہگار نہیں ہے, وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان والے لوگ ہیں. وہ علاج میرے اور آپ کے لیے بتا رہے تھے, وہ ہمارے آج کے دوروں کے مولوی اور پیروں کے لیے بتا رہے تھے, سیاستدانوں مشیروں وزیروں کے لیے بتا رہے تھے, اماموں خطیب اور مقتدیوں کے لیے بتا رہے تھے. وہ جب عرض کیا تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے اس کا علاج کہ سارے گناہ ختم ہو جائیں, نامہ اعمال سفید صاف چٹیل حسین خوبصورت بن جائے. حضور کیا ہے, فرمایا علی سے محبت, مولا علی سے محبت, مولا علی سے پیار. فرمایا یہ وہ سپرے ہے, مولا علی سے محبت وہ علاج ہے, مولا علی کا نعرہ حیدری وہ علاج ہے, علی پاک کی حب یہ وہ علاج ہے کہ جو جب مسلمان اپنے نام اعمال پر سپرے کرنے کے لیے دل و دماغ کو حاضر کر کے مولا علی سے محبت کرتے ہوئے حضرت علی سے محبت کا دعویٰ و نعرہ حقیقی معنوں میں حضرت مولا علی سے محبت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ علی کی محبت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. مگر یہ میں نے پھر بھی کہا علی سے محبت چھریوں میں نہیں ہے, علی سے محبت خنجروں میں نہیں ہے, علی سے محبت ماتم میں نہیں ہے, علی سے محبت بغیر بے پردہ عورتوں کا جناب بھر نکل کے تو زینب کی غلام تو خادمہ تو یہ وہ ان ڈرامے بازیوں میں نہیں ہے. مولا علی کی محبت حضور اگر ہے تو میرے علی کی محبت 5 وقت کی نماز میں ہے, علی کی محبت قرآن کی تلاوت میں ہے, علی کی محبت ماں اور باپ کے ادب میں ہے, علی کی محبت اگر ہے تو اللہ کے دین کی پاسداری کرنے میں ہے. جسے یہ میسر آ جائے اسے تو مبارک ہو کہ رب کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا, اور اگر یہ نہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کا. بغیر کسی ہیلے حجت کے مولا علی سے حقیقی محبت کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرو میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں, 5 وقت کے نمازی بنو میرے عزیزوں, قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا کرو میرے عزیز بیٹوں. اور یار قرآن مجید نہ کھول سکتے اگر جیب پائے ہوئے نا فٹ لمبے موبائل ہے انہاں تو ہی تھوڑا جا ٹائم کٹ کے جب ٹک ٹاک سے اور پتہ نہیں کیا کا, مجھے ان چیزوں کی طرف رغبت بھی نہیں ہے اور سوچ بھی نہیں ہے, اس کا زیادہ تو ناصر مدنی صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ چلتا ہے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا جا ادھر اور کچھ نہ دیکھو, کم از کم 10 منٹ ٹائم کٹ کے ہر موبائل میں تقریباً قرآن مجید موجود ہے, اسے کھولیں 10 منٹ قرآن مجید روزانہ پڑھو. یہی علی کی محبت ہے, دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے, حشر میں بھی اللہ کا